کہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھے، انگریز 1601 میں یہاں آیا اور پورے ہندوستان پر آہستہ آہستہ قدم جمائے اور قبضہ کیا، تو اس کے جواب میں ہمارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، جس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات علماء دیوبند نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا اور ہندوستان سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو سید ضامن شہید رحمہ اللہ تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے انگریز مخالفت میں حصہ لیا، اور اس سے پہلے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور اسی طرح اور دیگر حضرات جہاد کا عمل لاتے ہوئے اپنی شجاعت سامنے لوگوں کے لاتے رہے۔ اب جس دور کے اندر انگریز کی مخالفت زیادہ تھی، تو انگریز نے جہاں مسلمانوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب علماء اور مسلمانوں کو شہید کیا، تو وہیں انگریز نے چند ایسے فتنے بھی کھڑے کیے جس سے مقصد انگریز کا یہ تھا کہ ان کے خلاف ہونے والی سازشیں اور ان کے خلاف ہونے والے جو عملی میدان میں مسلمان کام کر رہے ہیں ان کو دبایا جائے۔ تو اس دور کے اندر جبکہ ہمارے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اور حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، یہ حضرات انگریز کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے اور انگریز کے قدم اکھڑ رہے تھے، اس دور میں انگریز نے اپنی حمایت کے لیے ایک غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے ان حضرات کے خلاف کفر کے فتوے لگائے اس وقت جبکہ مسلمانوں کو ان لیڈروں کی ضرورت تھی اور ان حضرات کے ماتحت رہ کے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جو لوگ انگریز کی مخالفت میں شب و روز کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا ہر طرح تعاون کیا جائے، لوگوں کو ان پر اعتماد بٹھایا۔ ایسے بانی ہے اور بریلوی فرقے کا بانی ہے جس نے ایک نیا دین و مذہب لوگوں کے سامنے رکھا اور خود 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے وصایا شریف نامی کتاب کے اندر وصیت کر کے یہ بات اپنے دونوں بیٹوں سے کہی ہے کہ رضا حسنین اور حسین اتباع شریعت کو نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اسی نام نہاد مجدد نے، جس کو انگریز نے مجدد بنایا، مختلف کتابیں لکھ کر ان اسلامی لیڈروں اور ان سپہ سالاروں کے خلاف کفر کے فتوے دیے اور ان علماء دیوبند کے خلاف مختلف سازشیں کی۔ میرے مختصر وقت میں بے ترتیب اور بے جوڑ کچھ گفتگو کروں گا۔ اصل بات تو سوالات و جوابات کی نشست ہے، کیونکہ ہمارے کراچی میں اس وقت پوری رضاخانیت ہفتہ اعلی حضرت منا رہی ہے اور لوگوں کے ہاں یہ باور کروا رہی ہے کہ شاید اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اگر آپ احمد رضا خان کی علمی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ احمد رضا خان نے ساری زندگی قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی نہیں لکھی۔ کنز الایمان کے نام سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک دھاگ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کنز الایمان احمد رضا خان کا ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ بھی ایسا ہے جس میں ترجمے میں حاشیہ اور کئی پیراگراف اور بریکٹ کا سہارا لے کر ایک ترجمہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ کنز الایمان پر حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی کا ہے،
یا نور العرفان کے نام سے مفتی احمد یار خان گجراتی کا، یہ دو ان کے مولویوں کے حاشیے ہیں۔ احمد رضا خان نے ساری زندگی نہ تفسیر لکھی اور نہ دنیا رضا خانیت یہ بتلا سکتی ہے کہ احمد رضا خان نے حدیث پر کوئی کتاب لکھی ہو یا سیاہ ستہ میں سے کسی کتاب کی شرح لکھی ہو یا حدیث کے اسماء الرجال پر کوئی کام کیا ہو یا مصطلح الحدیث پر کوئی کام کیا ہو۔ دنیا بریلویت اور رضا خانیت احمد رضا خان کے اس کارنامے کو ثابت کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اور پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ احمد رضا خان جو کہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور سارے بریلوی احمد رضا خان کو بہت بڑا عاشق رسول ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بہت بڑا عاشق کہتے ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تمام رضا خانی علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور درود کا منکر کہتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ بات میری سن کر بڑی حیرت بھی ہو کہ دنیا بریلویت اور رضا خانیت سے ہمارا چیلنج ہے کہ احمد رضا خان اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا عاشق تھا تو کوئی بریلوی اور رضا خانی یہ ثابت کر دے کہ احمد رضا خان نے فضائل درود پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہو، فضائل درود پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہو، فضائل درود کے سلسلے میں کوئی ان کی کتاب ہو۔ ہمارے حضرات علماء دیوبند دیکھیں، حضرت مولانا شبعی تھانوی رحمہ اللہ نے زاد السعید نامی کتاب لکھی درود کے فضائل پر، شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل درود شریف، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی ذریعۃ الوصول، اور ہمارے سینکڑوں علماء کی فضائل درود پر کتابیں ملیں گی، لیکن رضا خانیت آج تک اس بات کو ثابت کرنے سے قاصر رہی کہ احمد رضا خان نے ساری زندگی فضائل درود پر ایک کتاب بھی نہیں لکھی۔ اتنی بڑی علمی دھاگ بچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ان کے علم کا کیا فائدہ؟ 70 کتابیں تو احمد رضا خان کہتا ہے میں نے دیوبندیوں کے خلاف، وہابیوں کے خلاف لکھی ہیں۔ ساری زندگی گالیاں بکنا اور گالیوں کے ساتھ گفتگو کرنا یہ احمد رضا خان اور اس کی ذریت کا سلسلہ رہا۔ اگر سنجیدہ قسم کے لوگ احمد رضا خان کی کتابیں پڑھیں تو اس کو فحاش اور اس کو بد زبان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت بڑا عالم نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنی کتاب سبحان الصبوح میں یہاں تک لکھ دے کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے، احمد رضا خان کی کتاب ہے سبحان الصبوح، اس میں وہابیوں کی طرف غلط بات نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ اسے خدا کو مانتے ہیں جو خدا نعوذ باللہ زنا کراتا ہے، کرتا ہے، جو خدا نعوذ باللہ لڑکوں سے لواطت کراتا ہے، کرتا ہے، اور جو طوائفوں کی طرح ناچتا ہے، جو خنثی مشکل ہے، اور جس کا ذکر ہے، جس کا دبر ہے، قبل ہے، یہ تمام باتیں احمد رضا خان نے سبحان الصبوح میں لکھی۔ اور فتاوی رضویہ کی پرانی جو فتاوی رضویہ اس کی پہلی جلد کے اندر بھی احمد رضا خان نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا بریلویت احمد رضا خان کو کس طور پہ عاشق رسول کہتی ہے کہ جس نے ساری زندگی فضائل درود پہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو اور نبی کی سیرت پہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ ہمارے علماء کو دیکھیے، مولانا شبعی تھانوی رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھیں بیان القرآن، ہمارے حضرات کی حدیثوں کی شروحات دیکھیے، حدیثوں کی کتابیں دیکھیں۔ آج عرب علماء بھی ہمارے علماء دیوبند کی کتابوں سے الحمدللہ حدیث کی شروحات پڑھ پڑھ کے حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی فیض الباری کو دیکھیے، مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ کی اوجز المسالک کو دیکھیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب سے علاوہ سنن لکھوائی اس کو دیکھیے۔ یہ ہمارے حضرات کے کارنامے ہیں، اور احمد رضا خان کا علمی کارنامہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے، سوائے گالیوں کے، گالم گلوچ کے اور کچھ بھی نہ کیا، اور انگریز کی ٹاؤٹی کرتے ہوئے ساری زندگی انگریز کی حمایت کی۔ علماء نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی حکومت یہ ناجائز ہے، اور انگریز جس ہندوستان میں آج قابض ہے وہ ہندوستان دارالحرب ہے، لیکن احمد رضا خان نے اس دور میں ایک کتاب لکھی اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام، اس کے صفحہ 2 پر واضح طور پہ احمد رضا خان نے لکھا کہ
ہندوستان دارالحرب نہیں بلکہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ بتائیے، جہاں پر انگریز حکومت کر رہا ہو، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہا ہو، اور اس وقت کے جھوٹا مجدد لکھے کہ جی انگریز کی یہ حکومت اور یہ ہندوستان دارالاسلام ہے، یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ وہی اسلام جو احمد رضا خان کو پسند تھا، یہ اسی اسلام کے دائی ہے۔ آپ یہ بات بھی دیکھ کے حیران ہوں گے کہ احمد رضا خان اس دور میں پیدا ہوا جبکہ انگریز علماء کو پابند سلاسل کر رہے تھے اور دیوار زندہ پر قید کیا، لیکن اس دور میں احمد رضا خان ایک دن کے لیے بھی کبھی انگریز کی جیل میں نہیں گئے۔ ہمارے کراچی میں جو کراچی یونیورسٹی کی بی اے کی کتاب ہے مطالعہ پاکستان، اس میں ہندوستان کے علماء کا ذکر کیا اور ان کی انگریز مخالفت کا ذکر بھی کیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا ذکر ہے، حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا، اور انہوں نے جو انگریزوں کے خلاف مہم چلائی ان کا ذکر، تحریک ریشمی رومال کیا تھی، تحریک خلافت کیا تھی، یہ ساری علماء دیوبند کی تحریک انگریز کے خلاف۔ لیکن احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری بی اے کی اس مطالعہ پاکستان میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا خان انگریزوں کے اتنے مخالف تھے کہ ساری زندگی ایک دن کے لیے بھی انگریز کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ میری زبان میں کہتے ہیں کریدی کتی چورا نال ملی دی، جب گھر کی کتی چوروں سے مل جائے تو پھر کس بات کی تکلیف؟ کوئی ماں کا لال بریلوی ثابت کرے کہ احمد رضا خان ایک دن کے لیے انگریز کی جیل میں گیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ یہ تو چند میں نے ان کی علمی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ نئے دین کا دائی احمد رضا خان، اور حال یہ ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں ہو کہ احمد رضا خان جس کو یہ لوگ اعلی حضرت کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی گمراہ گزرا اس نے اپنے آپ کو اعلی ہی کہلوایا ہے، اور یہ نعرہ وہاں سے آیا ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ یہ فرعونی نعرہ جو گمراہ گزرا اس نے اپنے آپ کو اعلی کہا۔ آپ دیکھیں تو ایک سید ابو الاعلی بن گئے، ایک اعلی حضرت بن گئے، اور یہ نعرے وہاں سے آئے ہیں جس نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی۔ شاید یہ تو علمی سلسلہ میں نے آپ کو مختصر بتلایا کہ علم حضرت کا یہ تھا۔ کسی نے ملفوظات ان کی کتاب ہے، اس میں کسی نے سوال کیا احمد رضا خان سے کہ مرد سونے کی گھڑی پہن سکتا ہے؟ تو جواب دیا ہاں پہن سکتا ہے، ٹائم نہیں دیکھ سکتا۔ بتائیے جی، وہ گھڑی ہاتھ میں جو پہنے گا تو کس لیے پہنے گا؟ ٹائم دیکھنے کے لیے۔ پہن سکتا ہے، ٹائم نہیں دیکھ سکتا۔ یہ احمد رضا خان کے علمی کارنامے ہیں۔ ساری زندگی تفسیر لکھنے سے قاصر اس لیے رہا کہ تفسیر آتی ہو تو تب نہ، ساری زندگی حدیث لکھنے سے، حدیث کی کوئی شرح لکھنے سے قاصر رہا، یہاں تک کہ درود کے فضائل پہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ روح اعلی حضرت کی فریاد، یہ خود ظہیر الدین قادری بریلوی کی کتاب ہے، اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارے اعلی حضرت افسوس کہ ساری زندگی درود پہ کوئی کتاب نہ لکھ سکے۔ اور علمی عمل یہ تھا۔ اب آئیے عملی زندگی حضرت کی کیسی تھی؟ شاید آپ سمجھ رہے ہو بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ہاں، رضا خانیوں نے ان کا تقوی لکھا ہے ملفوظات میں، اور المیزان، اور اسی طرح انوار رضا جو ضیاء القرآن پبلشر لاہور والوں نے چھاپی ہے یہ احمد رضا خان کے تعارف پر، اس میں لکھا ہے ہمارے اعلی حضرت اتنے متقی تھے احمد رضا خان صاحب کہ 3.5 سال کی عمر میں گلی سے گزر رہے تھے تو چند بازاری عورتیں نظر آ گئیں۔ اعلی حضرت لمبا جبہ پہنے تھے، قمیض لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے، نیچے پجامہ نہیں پہنے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، جیسے چھوٹا بچہ بغیر چڈی بغیر پجامے کے باہر نکل آتا ہے تو اس کی صرف قمیض ہوتی ہے، پجامے کا ہوش نہیں۔ تو یاد آتا ہے مجھے بھی احمد رضا خان کے بچپن کا زمانہ، وہ پتلی پتلی ٹانگیں، نیچے ہے ہی نہیں پجامہ، تو پجامہ غائب۔ تو حضرت سامنے آئے اور چند بازاری عورتوں کو دیکھا تو اپنا دامن اٹھایا اور آنکھوں پہ رکھ لیا۔ آئے بڑے متقی تھے۔ تو ان کی اپنی کتابیں یہ انوار رضا، المیزان، سوانح اعلی حضرت، حیات اعلی حضرت، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں نظروں کی یہ حفاظت تھی تو ان بازاری عورتوں نے کہا ہائے میاں، آنکھیں چھپاتے ہو،
اور سطر دکھاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ جب آنکھیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے جبھی تو سطر بہکتا ہے۔ تو میں نے آنکھیں چھپا لی، لہذا دل نہیں بہکے گا، جب دل نہیں بہکے گا تو سطر کہاں سے بہکے گا؟ میرے بھائی مجھے یہ بتلائیں، بریلوی اس کو اعلیٰ حضرت صاحب کی تقوی کی انتہا بتاتے ہیں اور میں آپ کو فتوے کی انتہا بتاتا ہوں کہ 3.5 سال کا بچہ، آپ خود سوچیں، کیا اس کو شہوت کا کچھ پتہ ہوتا ہے؟ کیا اس کو اس چیز کی کوئی خبر یا اس کو کوئی اس کا علم ہوتا ہے کہ دل بھی بہکتا ہے، سطر بھی بہکتا ہے؟ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے 3.5 سال کی عمر میں شہوت کا جب یہ عالم تھا، تو آپ بتائیں جب حضرت 18 سال کی عمر میں پہنچے ہوں گے تو کیا تیر مارے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ملفوظات میں احمد رضا خان سے کسی نے سوال پوچھا کہ عورت بچے کو کتنے سال کی عمر میں دودھ چھوڑا دے، تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 سال کی عمر میں دودھ چھوڑوا دینا چاہیے، اگر نہ چھوڑوایا تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک گاؤں کی 18 سال کی لڑکی کو دیکھا کہ اپنی ماں کی چھاتیوں پہ زبردستی چڑھ جاتی تھی اور دودھ پیتی تھی۔ ماشاءاللہ جب آنکھیں چھپانے کے مکلف نہیں تھے تو آنکھیں چھپا رہے ہیں، اور جب نظریں چھپانے کے مکلف ہوئے تو 18 سال کی لڑکی کو بھی اور ماں کی چھاتیوں پہ بھی نظر جا رہی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب کے یہ عملی کارنامے ہیں کہ 3.5 سال کی عمر میں ایک بچے کو کیا معلوم، اور کہتے ہیں 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ایک عربی آدمی سے عرب زبان میں فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی۔ المیزان 1972 کا جو ان کا چھپا ہوا ہے اس میں یہ تمام واقع ہیں۔ بتائیں 4.5 سال کی عمر میں عربی زبان میں بات کر رہے ہیں اور حضرت صاحب کو ماشاءاللہ اپنے سطر کا ہوش نہیں۔ یہ عالم تھا شہوت کا۔ انوار رضا المیزان حضرت کی یہ احتیاطیں جو لکھی ہیں اس میں ایک احتیاط یہ بھی لکھی ہے کہ ایک دن عصر کی نماز پڑھائی تو عصر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں دیکھا ایک مرید نے کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت عصر آپ نے ابھی پڑھی ہے، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتی، یہ کون سی نماز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ آخری رکعت میں مجھے شہوت کا جو غلبہ ہوا تو جس کی وجہ سے شلوار پہ اتنا دباؤ آیا کہ میرا ناڑا ٹوٹ گیا، میرا زاربند ٹوٹ گیا۔ چونکہ 3 سال کی عمر میں ماشاءاللہ جب شہوت کا پتہ تھا تو بڑے ہو کر تو حضرت پورے کے پورے توپ کا بیرل ہی رکھیں گے، لہذا کہنے لگے کہ اس شہوت کے غلبے سے میرا ناڑا ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے خشوع میں فرق آیا، تو عصر کی نماز میں وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ وجدت الشیء وغابت عنک الاشیاء، ہائے ایک چیز تو پائی، ہزاروں چیزیں تیرے ہاتھ سے غائب ہوئیں۔ آپ نے یہ تو سوچا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی احتیاط نماز میں بتائیں گے، لیکن یہ افسوس بھول گئے کہ ایک چیز حاصل کی اور دوسری ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ حضرت کے علمی کارنامے اور عملی کارنامے تھے۔ میں دنیا بریلویت کو چیلنج کرتا ہوں جو آج ہفتہ اعلیٰ حضرت منا کر دنیا کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب بہت بڑے عالم تھے۔ سنیں، کوئی اس وقت تک بڑا عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا سلسلہ علمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ خدا کی قسم ساری دنیا بریلویت الٹی لٹک جائے، احمد رضا خان کا علمی شجرہ، علمی سلسلہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو بہت دور کی بات، کوئی رضا خانی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک بھی احمد رضا خان کا علمی اور حدیثی سلسلہ ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ان کی اپنی تمام کتابوں میں، المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں، اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پہ لکھی جانے والی کتابوں میں یہ بات باور طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں۔ تمام بریلوی اس چیز کے معترف ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں کسی عالم محدث مفسر سے نہیں
بلکہ یہ علمی کتابیں پڑھی ہیں تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان سال میں 2 مرتبہ مرزائیوں کی مسجد میں تقریر کرتا تھا۔ المیزان 1972 کا چھپا ہوا ان کا اپنا رسالہ، اس میں اس مرزائی مسجد کی تصویر بھی ہے جہاں احمد رضا خان اپنے سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا تھا۔ یہ تو میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے احمد رضا خان کا تعارف کروایا۔ اس نے ایک نیا دین پیش کیا جس کو رضا خانیت کہا جاتا ہے۔ پوری 1400 سال کی امت کی تشریحات کو پاؤں سے روندا، تمام تفسیروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی چیزیں سامنے لایا، اور ایسی ایسی نئی باتیں جو نہ اللہ کے نبی نے بتائی ہوں، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے۔ احمد رضا خان اس نئے دین کے مجدد بنے۔